مشاورت کا مفہوم اور اہمیت۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم مشاورت کا مفہوم اور اہمیت پڑھیں گے۔ مشاورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ مشاورت کرنے کے طریقہ کار اور عمل کو مشاورت کہتے ہیں، یعنی مشورہ کرنے کے عمل اور طریقہ کار کو مشاورت کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں اس انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ انسانی معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے۔ اسی لیے اسلام اہم معاملات میں مشورے کا حکم دیتا ہے تاکہ مشورے سے مدد حاصل کی جا سکے اور انسان بعد میں پشیمانی اور ندامت سے محفوظ رہ سکے۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن مجید میں شورا کے نام سے ایک مکمل سورت موجود ہے جس کا مطلب مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل فہم و فراست کے مالک تھے اور آپ کے کسی بھی شخص کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی تاکہ ایک سنت قائم ہو جائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک لائحہ عمل طے ہو جائے کہ اپنے اہم معاملات کو انہوں نے مشورے کے ذریعے طے کرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کر لیجیے۔ مشورہ جو ہے مومنین کی صفت ہے اور یہ سورہ شورا میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ شورا میں بیان کیا گیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے عمرہ جو ہے تم میں سے اہل افراد ہوں، اچھے افراد ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشاورت سے طے پاتے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ نیچے والے حصے سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت زندہ رہنا جو ہے وہ موت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے حکام جو ہے وہ نااہل اور شریر لوگ ہوں اور تمہارے مالدار جو ہے وہ سخی اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو ایک انسانی معاشرے کی ایک تصویر دے دی گئی ہے کہ زندگی اسی وقت بہتر ہے جب ہم آپس میں مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی ہی رائے کو اہمیت دیں اور صرف اپنی رائے کے ساتھ کسی چیز کا فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم صرف اپنی رائے سے کام لیں اور کسی سے مشورہ نہ لیں اور اس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہمیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص مشورہ کر کے ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور نہ ہی مشورہ ترک کر کے اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مشورہ عین ہدایت ہے، اور جو شخص اپنی رائے پر خوش ہوا وہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال اور قرآن مجید کی ان آیات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاورت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اہم امور میں مشاورت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔